آج کل سوشل میڈیا پر بعض ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 محرم کی خصوصی نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ کسی ویڈیو میں بتایا گیا کہ ظہر اور عصر کے بعد، تو کسی میں بتایا گیا کہ مغرب یا عشاء کے بعد، اور پڑھنے کے عجیب طریقے ہیں۔ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اس نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا واقعی یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم سے ثابت ہے یا نہیں۔ دوستو، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر تمام نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، کہ رسول جو تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ دوستو، ہمیں اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات نہیں جوڑنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محرم کے روز خصوصی نماز جیسا اچھا عمل ہی تو کر رہے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت کے بجائے کوئی شخص اگر 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھے اور کہے کہ حرج کیا ہے، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، ایک نیک کام کر رہا ہوں، گویا کوئی اچھا نیک عمل ہی تو ہے، تو آپ اور ہم سب کہیں گے کہ بھائی یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حضور اکرم فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ میں کوئی نماز صحابہ سے یا حضور اکرم سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی یہ کہے کہ محرم کے دن کی خصوصی نماز پڑھنے کو منع بھی تو نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا علم صحابہ سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے تو حضور کے بعد محرم کی خصوصی نماز پڑھی ہی نہیں، اور ہمیں پتہ ہے لہٰذا ہم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا دین میں نئی باتوں سے بچیں اور اپنے اعمال درست رکھیں۔ اسی طرح 10 محرم کے تعلق سے بڑی روایت اور قصے سننے کو ملتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہی دن تھا جب آدم علیہ السلام بنائے گئے، یہی دن تھا جب آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے، یہی دن تھا جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ ایسی کسی بھی بات کا ثبوت یا کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہودی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس روز یعنی 10 محرم کو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی، اور اللہ نے فرعون کو اس دن سمندر میں غرق بھی کیا تھا، تو اس کے شکرانے میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو ہم ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 10 محرم کو روزہ رکھا اور فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے اختلاف متعین کیا جا سکے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 کا ملا کر رکھیں، پر کوشش کریں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں جو افضل ہے۔